بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوتا ہے کہ سیدوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے، سیدوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ محبت کا کیا مقام ہونا چاہیے کہ یہ محبت کرنا مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں سوال نہیں کرتا اس پر کسی اجر کا مگر قربت والوں کی مودت کا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو نبی علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، جو ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہتے، اہل بیت کے ساتھ مودت کرنی ہے۔ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت ہے کسی کے ساتھ دلی لگاؤ ہونا، اور مودت ہوتا ہے کسی کے ساتھ گہری محبت ہونا، جس میں جان نثاری بھی ہو، وفاداری بھی ہو، جس میں ہر طرح کی قربانی بھی ہو۔ امام بغوی علیہ رحمہ نے تفسیر بغوی کے اندر لکھا کہ اس آیت کے تحت اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ یعنی کیا مقام ہے؟ فرض ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اور آج تک کے علماء سیدوں کے ساتھ محبت کرتے ہی آئے ہیں۔ اس پہ بے شمار واقعات ہیں، اس کی مثالیں بڑی بڑی ہیں کتابوں میں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیدوں کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے جب تک وہ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ سید اسلام سے خارج ہو جائے تو وہ سید نہیں رہتا، اور بعض دفعہ سیدوں سے کچھ لغزشیں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں، اور وہ چاہے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، تو فاسق فاجر بھی ہو تو ان کی تعظیم واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نیک کی ہی تعظیم کرنی، دوسرے کی نہیں کرنی، بلکہ تمام کی ہی تعظیم کرنی ہے جب تک وہ مسلمان ہے، اور اسی وقت تک وہ سید ہے، حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات مشہور ہیں اہل بیت کی محبت کے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت امام حسن کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت زبیر بن عوام ملے، کہا آؤ ہم حسن کی عیادت کے لیے جائیں۔ حضرت زبیر بن عوام کو کوئی مصروفیت تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اے زبیر تو جانتا ہے کہ بنو ہاشم کی عیادت کا کیا اجر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم کی عیادت سنت ہے، اور بنو ہاشم کی عیادت عبادت ہے۔ یعنی جو اتنی محبت بنو ہاشم سے کرتے ہوں گے، وہ حضرت امام حسن حسین سے کتنی محبت کرتے ہوں گے کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت امام حسن کی عیادت کو عبادت سمجھ رہے ہیں، وہ حضرت امام حسن کے والد سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، وہ حضرت امام حسن کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہرہ سے کتنی محبت فرماتے ہوں گے۔ اگر کوئی بدبخت کہے کہ وہ محبت نہیں کرتے تھے تو حضرت عمر کسی منافق کا نام نہیں ہے، وہ اس شیر کا نام ہے جس کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ وہ سیدہ سے بھی محبت کرتے تھے اور سیدہ کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، تبھی تو وہ ان کی عیادت کو عبادت کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب یہ محبت کے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت تھی، مودت تھی، گہری وفا شیاری تھی، تو کسی کی باتوں میں آ کر یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ ان میں لڑائیاں تھی۔ اگر کچھ معاملات ہوئے تو وہ ایسے ہی ہوئے جیسے ایک گھر کے اندر دو بھائیوں کی، باپ بیٹے کی کچھ نہ کچھ چپکلش ہو جاتی ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اسی پہ رہنا چاہیے۔ ان کی محبت و مودت پہ جو سوال اٹھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے چنا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابہ نے اگر اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرنی، ان کے ساتھ مودت نہیں کی، تو پھر کرنی کس نے ہے؟ آج ہمیں لوگ بتائیں کہ یار
کہ اہل بیت کا یہ مقام ہے تو ہم مانیں، ہم محبت کریں، ہم عشق کریں۔ تو جن کو حضور نے بتایا، جن کے سامنے حضور نے حضرت امام حسن کو کھلایا، حسین کو کھلایا، اپنے دوسرے نواسیوں کو کھلایا، تو کیا وہ محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ وہ کہیں کہ ان کے دل جدا تھے، جو یہ کہے ان کو اپنے سے جدا کر دینا چاہیے۔